الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب ذوالجلال کی توفیق سے آخری درس میں بات غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پہنچی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب نماز میں امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو وہ آمین کہے، اور اس کے ساتھ مقتدی بھی آمین کہے، اور امام اور مقتدی سب با آواز بلند آمین کہے۔ آج کے درس میں اللہ کریم کی توفیق سے صرف اسی حوالے سے 7 روایات عرض کرنے کی ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ اللہ کی توفیق سے کوشش کرنا۔ اس حوالے سے ہماری گفتگو کی پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن القارئ فامنوا، جب پڑھنے والا آمین کہے تو تم آمین کہو۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ، کیوں کہ بلا شبہ فرشتے آمین کہتے۔ امام الفاتحہ کے سر کے بعد آمین کہتے، مقتدی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آمین کہے۔ اور تیسری بات کہ فرشتے اس وقت آمین کہتے ہیں۔ اس آمین کہنے سے کیا ملے گا؟ فرمایا فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گیا، جس وقت الفاتحہ کے اختتام پر فرشتوں نے آمین کہی، اسی وقت امام اور مقتدی اگر ان کی آمین اسی وقت کہی گئی تو ان کے گناہوں کو اس آمین کہنے سے معاف کیا۔ میں اپنے لیے اور سب حضرات کے لیے چاہوں گا اس عظیم الشان نعمت سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے۔ بعض ائمہ کہنے میں سستی کرتے، الفاتحہ پڑھ کے کچھ تھوڑا سا تھک جاتے ہیں، مقتدی تو آمین کہتے ہیں، سنی جاتی ہے لیکن وہ نہیں کہتے۔ ائمہ ایسے نہ کریں، اور بعض مقتدی وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، نہ ایسے نہ کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، الفاظ مبارکہ آپ کے روبرو عرض کر رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں فرمایا
فرشتوں کی آمین کی موافقت سے سابقہ گناہوں کی معافی۔ اسی حوالے سے صحیح بخاری کی دوسری روایت، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور آپ کا حکم ہم سب کے لیے ماننا آپشنل ہے یا کمپلسری؟ سیدھی سیدھی بات ہے، کوئی لڑائی جھگڑا اگر مگر چونکہ چنانچہ کوئی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی، لڑائی جھگڑا تو ہے ہی۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے بارے میں امت کا اتفاق ہے، قرآن کریم کے بعد تمام کتابوں سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری، اور صحیح بخاری کے بارے میں اجماع ہے کہ اس کی تمام احادیث صحیح ہیں۔ اسی حوالے سے تیسری روایت، اور اس روایت کے نقل کرنے والے امام مسلم ہیں، جو صحیح بخاری کے بعد امت کے اتفاق سے دوسرے نمبر کی کتاب۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفیں درست کرو۔ اللہ توفیق۔ ثم لیؤمکم احدکم، پھر تم میں سے ایک امامت کروائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ فَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کہو آمین۔ کیا ملے گا؟ لوگوں، کون فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں جن ایسا سچا اللہ کی مخلوق میں سے آسمان نے کوئی دیکھا، مخلوق رب العالمین میں سب سے زیادہ پکی سچی بات فرما رہے ہیں۔ فرمایا یجبکم اللہ، جب تم امام کے ولا الضالین کہنے پر آمین کہو گے، یجبکم اللہ، اللہ تعالی تمہاری فریاد کو قبول فرمائے۔ آمین نہ کہنا خسارے کا سودا ہے یا نفع؟ الحمدللہ احادیث کے الفاظ آپ ضرور کریں۔ مزید بات کو اپنے نگاہوں کے سامنے لانے کے لیے مقتدی اور امام جب آمین پہ پہنچتے ہیں اس سے پہلے انہوں نے مانگا کیا ہے؟ جس مانگ کے قبول ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے آمین کہنے پر۔ آپ کا سبق جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ یاد کریں۔ کوئی چھوٹی نعمت مانگی ہے یا بہت بڑی؟ کرنے صاحب جی صاحب کا سبق یاد کریں۔
کہاں سے مانگنا شروع کیا؟ ایاک نستعین، آپ ہی سے ہم مدد مانگتے۔ کس کس بارے میں؟ تعین نہیں، آپ سے کھلی فریاد۔ جب مانگنا ہے اللہ سے تو روک روک کے چھوٹا چیک کیوں دے؟ جب دینا ہے اللہ پاک سے لینے کے لیے تو کیوں چھوٹا چیک دے؟ اللہ پاک نے ایاک نستعین، دین کے تمام معاملات میں، دنیا کے تمام معاملات میں، بچوں کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، خامن کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے حوالے سے، خاندگی زندگی کے حوالے سے، معاشی زندگی کے حوالے، دنیا آخرت کی کوئی چیز جب آدمی نیت کر لے تو اس دعا سے باہر نہیں رہتا کہ اللہ میں آپ کی مدد مانگتا ہوں، مرنے مگر کوئی موت میں آنا ہے، فرشتوں نے مارنا ہے چہروں پہ تھپڑ اور پشتوں پہ مارنا ہے، میں آپ کی مدد مانگ رہا ہوں۔ روح کے نکلتے وقت قبر میں بہت مار پڑنی ہے، اژدہا چلتے جائیں، ایاک نستعین، یہ اپنی اپنی سوچ، اپنا اپنا افق اور اپنی اپنی عقل ہے رب کی دی ہوئی کہ آدمی ایاک نستعین میں کیا کچھ شامل کرتا ہے۔ دانشور سمجھ آ رہی تو دانشور کیا شامل کرے گا؟ چھوڑے گا تو بات۔ اور جب آمین کہی اللہ پاک کہیں گے کہ تو نے بہت باتیں مانگی ہیں، کیا چھٹی کا؟ جس کو اللہ جو مانگتا ہے مانگتا جا، جو کچھ ایاک نستعین کے اندر شامل کرنا چاہتا ہے کرتا جا، شریعت کے خلاف اس کی کوئی حیثیت۔ سب کے بارے میں بشارت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ یجبکم اللہ، اور مزید غور فرمائیے اس کے بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور وہ انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ یہودی نہ عیسائی۔ اب جب آ رہا یجبکم اللہ، انبیاء، صدیقوں، شہداء، صالحین کی راہ دی گئی، یہود و نصارہ کی راہ سے بچایا گیا۔ یہ سارا نفع اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کے کہنے پر ہے، بولیے اور وہاں غصہ چڑھا کے آمین کہنا چھوڑ، سودا نفع کریں، سستی کریں تب بھی نہیں چاہیے، غصہ چڑھائیں تب بھی نہیں چاہیے۔ اسی حوالے سے ہماری گفتگو کی آج کی چوتھی روایت، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کس طرح کہیں، اس بارے میں متعدد روایات ہیں۔ تین میرے ساتھ سماعت فرمائیے، اور تین میں سے پہلی امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ
اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین ومد بها صوتہ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، آمین کہا اور اپنی آواز کو لمبا کیا، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ، آمین کے ساتھ اپنی آواز کو لمبا کیا۔ اس بارے میں دوسری اور ہمارے گفتگو کی 5ویں روایت امام ابو داؤد نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کہنے کی روایت نقل کی، اس میں یہ الفاظ نقل فرمائے وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، وَرَفَعَ، رفع، شاہ صاحب جی آپ سمجھے میرا کیا، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کے ساتھ اپنی آواز کو بلند فرمایا۔ کوئی شک شبے والی بات نہیں۔ تیسری اور گفتگو کی 6ٹھی روایت امام بیہقی نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے جو روایت نقل کی ہے، اس میں ہے فَلَمَّا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ قال آمین اور رافعا بها صوتہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا الضالین پڑھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین اور رافعا بها صوتہ، آپ نے آمین کے ساتھ اپنی آواز کو اونچا کیا۔ ان تینوں روایات سے کیا بات معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرواتے ہوئے نمبر 1 آمین فرماتے، اس بات کی حیثیت نہیں کہ امام آمین نہ کہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احادیث کے الٹ بات۔ اور بات جو معلوم ہوئی آپ آمین اس کو لمبا کریں۔ اور تیسری بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اپنی آواز مبارک کو بلند فرمائے۔ 7ویں آمین کے حوالے سے روایت، اور انشاءاللہ اس بارے میں بقیہ ٹوٹی پھوٹی گزارشات کل کے درس میں عرض کریں۔ 7ویں روایت سن لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم اليہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین خلف الامام۔ یہودی تمہارے ساتھ جن باتوں کی وجہ سے حسد کرتے ہیں، ان میں سے 2 باتیں ایسی ہیں کہ ان کی بنا پر جتنا حسد وہ تم سے کرتے ہیں اور کسی بات کی وجہ سے تم سے اتنا حسد نہیں کرتے۔ اور وہ 2 باتیں کیا ہیں، انہیں سننے سے پہلے
جو دو باتیں یہودیوں کو امت اسلامیہ میں اچھی نہیں رکھتی، اس پر وہ حسد کرتے ہیں کہ یہ باتیں ان سے چھن جائیں، وہ باتیں امت کے لیے مفید ہوں گی یا غلط ہوں گی؟ کتنی سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھانے میں کیوں مطلوب صاحب کوئی کسر چھوڑی کہ جن دو باتوں کے امت اسلامیہ میں موجود ہونے پر یہودی اتنا حسد کرتے ہیں۔ حسد کا معنی ہوتا ہے یہ خواہش کرنا کہ جس میں وہ بات ہے اس سے چھن جائے، برداشت نہیں ہو۔ تو یہودی جن دو باتوں پر امت اسلام پر سب سے زیادہ حسد کرتے ہیں وہ دو باتیں کیا ہیں؟ اور دو باتیں سننے سے پہلے ہم نے وہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے چھوڑ جا رہی بچے ماشاءاللہ دین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اللہ پاک سینے منور کر دیتے، اللہ استقامت دے اور سب کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت کے نور سے منور کر دے۔ اور لوگوں اصل شیخ صاحب جی اصل سودائی ہے، اصل سودائی اللہ میرے اور آپ کی نصیب کرے کہ مر جائیں تو پیچھے ایسی نسل چھوڑ جائیں جو قبر میں ہمارے کام ہے، ہماری کمائیاں، محنت، جد و جہد، اس سے ایسی حرکتیں نہ کریں کہ قبر میں ہمارے عذاب کا سبب بنے۔ اللہ ایسی نسل سے بچا لے۔ تو وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ السلام، مسلمان آپس میں جو السلام علیکم السلام علیکم کہتے ہیں، اس سے یہودیوں کو بڑی تکلیف۔ اور دوسری بات امام کے پیچھے جو آمین کہتے ہیں، اس سے ان کو بڑی تکلیف، چاہتے ہیں یہ نعمت امت اسلام سے چھن جائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے موت تک ادا کی جانے والی نماز تک میں ہمارے لیے اور امت کے لیے یہ نعمت باقی رکھے۔ کسی نعمت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کے بعد اللہ کی ملاقات کی جائے۔ انشاءاللہ اسی بارے میں کچھ مزید ٹوٹی گزارشات کل کی گفتگو میں عرض کرنے کی آج جاننا کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہیں سنی بات میں جو غلطی ہے وہ معاف کرے، اور جو ٹھیک بات ان کی توفیق سے عرض کی گئی وہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔